میرا نام کچھ تھوڑا سا لمبا ہے، عارفہ سیدہ زہرا۔ میں ایک پرانا پاپی استاد ہوں۔ استاد تو ناحق ہو گئی، بنیادی طور پر ایک معمولی طالب علم ہوں اردو ادب اور تاریخ کی۔ آج کل تاریخ پڑھاتی ہوں اور تاریخ کے حوالے سے ادب کو یاد کرتی ہوں اور ادب کے حوالے سے تاریخ کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ اور مجھے ہمیشہ یہ ایک دو راہے پہ ادھر سے ادھر ہونا اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس میں پھر کچھ معنی کے دریچے زیادہ کھلنے لگتے ہیں۔ جوائے آف اردو نے ایک کیسی اچھی تجویز اور کیسا اچھا مشورہ اور کیسا اچھا خیال ہمارے سامنے رکھا ہے کہ وقت میسر ہے تو آئیے کتاب پڑھ لیں۔ کتاب سے ہماری دوری اس لیے بھی ہوئی کہ وہ جان عالم کا طوطا جو ہم اپنی ہتھیلی پہ رکھے پھرتے ہیں، جیسے سیل فون کہتے ہیں آپ لوگ، اس کی وجہ سے ہم کتاب کے لمس، کاغذ کی خوشبو، لکھنے کا حسن، اور لکھنے کے حسن میں صرف تحریر کا حسن بھی شامل ہے، ہم اس سے دور ہو گئے۔ اور میں جوائے آف اردو کی اس بات سے بہت قائل ہوئی کہ گھر بیٹھ کے جان عالم کے طوطے کو ایک طرف رکھیے اور کتاب کے لمس اور کتاب کی خوشبو سے لطف اٹھائیے۔ ہم سب زندہ رہتے ہیں، مگر کچھ ایسے زندہ رہتے ہیں کہ زندگی ان پہ ناز کرتی ہے، ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ وہ ہم میں نہ بھی رہیں تو بھی ان کی زندگی ہمیں جشن منانے کا موقع دیتی ہے۔ کیسے کمال کے لوگ ہوتے ہیں کہ چلے بھی جائیں تو آنکھ میں آنسو نہیں آتا، دل میں ارادے باندھنے کو جی چاہتا ہے۔ ان کی زندگی حوصلہ بڑھانے کو ہوتی ہے۔ ایک ایسی ہی زندگی سبین محمود کی تھی، اور سبین زندگی گزارتی نہیں تھی، وہ زندگی کو زندہ طور پر سمجھ کر ایک ایک لمحے میں خود کو شامل کرتی تھی۔ ایک لفظ کارڈیم ہے جو ان کی یاد کے لیے چنا گیا۔ رومن شاعر ہوریس کی نظم سے یہ لفظ آیا ہے۔ ایک سرسری معنی اس کے انگریزی میں یہ بھی ہوتے ہیں کہ پلک اے ڈے۔ بہت سے لوگوں نے اس میں ذرا سی اصلاح کی تو انگریزی میں کہنے لگے کہ سیز اے ڈے، لیکن اس کا سب سے اچھا ترجمہ یہ ہو کہ ہر دن جیو اور اس طرح جیو کہ جینے کا حق ادا کرو۔ اور جینے کا حق ادا ہوتا ہے کہ جو خیال آپ کے اندر ہو اس کو زبان مل جائے۔ بول کہ لب آزاد ہیں تیرے۔ اس خاموشی میں میرا دل گنگناتا ہے۔ آج کل ایک نظم گنگنانے کی حد تک میرے دل میں گونجتی رہتی ہے۔ فیض صاحب کی نظم ہے، بول بول کہ لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کہ جاں اب تک تیری ہے، دیکھ کے آہن گر کی دکان میں تند ہیں شعلے سرخ ہے آہن، کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ دیکھیے، میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، ایک عجب سا خیال سے جوڑتا ہے کہ جو پہلی وحی ہے وہ بھی اقرا ہے، پڑھ۔ تو پڑھنے میں بھی بولنا ہی ہے نا، اور بولنے کے معنی یہ ہوئے کہ جو کچھ ہمارے اندر ہے اس کو باہر لائیں تاکہ دوسروں کو اس میں شریک کر سکیں۔ اپنی بات میں دوسروں کو شریک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ دوسروں کے زاویے سے
خود اپنا زاویہ خیال بہتر سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ فیض صاحب نے جس تنتنے سے یہ نظم شروع کی، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، نقش فریادی کا وقت ہمارے ہاں سیاست کی ایک کشمکش کا زمانہ ہے۔ ہم ذہنی غلامی میں بھی ہیں اور سیاسی غلامی میں بھی، اور اس میں خیال اور فکر کو تو شاید کوئی کر لے غلام، لیکن زبان کا غلام ہونا سب سے مشکل بھی ہوتا ہے اور سب سے آسان بھی۔ وہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتے اور جو خود اپنے قدم جما کے کہیں کھڑے نہیں ہو پاتے، وہ سب سے پہلے اپنی قوت گویائی کو ختم کرتے ہیں، بولنا نہیں جانتے۔ اور فیض صاحب کا یہ اعتبار کہ بول کہ لب آزاد ہیں تیرے، بات کی جرأت، بات کہنے کی ہمت، بات کا حوصلہ اور بات کے معنی، یہ تینوں باتیں بول میں آتی ہیں۔ بول زباں اب تک تیری ہے، جسم کو پابند کر سکتے ہیں نا، زبان کا پابند ہونا کسی زنجیر اور کسی تالے کی گرفت میں آنا مشکل ہوتا ہے۔ اور تیرا ستواں جسم ہے تیرا، اور یہاں ستواں سے مراد ہے صحت مند، توانا، چوکس، چاقو چوبند۔ بول کے جاں اب تک تیری ہے۔ اب یہاں ایک بڑی شرط فیض نے رکھ دی کہ ہم اس وقت تک بولیں، اور یہاں بولنا وہ بولنا نہیں ہے جو ہم میں سے بہت سیاست کی دکان چمکانے کو بولتے رہتے ہیں۔ یہاں بولنا ہے وہ جس کو ہم نے پہلے تولا ہو، عقل کی میزان پر اور احساس کے پیمانے پر، اور جو بات ہم عقل کی میزان پر اور احساس کے پیمانے پر تول چکے ہوں، پھر جب اس کو کہیں گے کہ بول کہ جاں اب تک تیری ہے، کہ زندگی کے معنی یہ ہیں کہ انسان سچ، حق اور خیر کی بات کہنے سے کبھی نہ گھبرائے۔ دیکھ کے آہن گر کی دکان میں، اب یہ جو ایک مثال ڈھونڈی، تشبیہ دی ہے، آہن گر کہتے لوہار کی دکان جہاں بھٹی گرم ہوتی ہے، تند ہیں شعلے سرخ ہے آہن۔ اب یہ جو آہن گر کی دکان ہے، یہ وقت ہے، اور یہ جو موقع مناسب ہے، یہ جو حالات رواداری کے ساتھ آگے بڑھنے کو آمادہ کر رہے ہیں، تند ہیں شعلے، یعنی بھٹی گرم ہے، موقع ہے، لمحہ وہ ہے جس کی گرمی کو، جس کی حدت کو اور جس کی اہمیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دے۔ اور سرخ ہے آہن، جب کبھی لوہے کو کسی دوسری شکل میں ڈھالنا ہوتا ہے تو شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو اتنا تپا لیا جائے کہ وہ سیاہ رنگ کی دھات ایک سرخ انگارے کی طرح نظر آئے۔ زندگی میں بھی جتنی ہمت ہے، اگر اس میں خون کی حرارت قائم ہو اور وہ اپنی زندگی کی ساری سیاہی کو بھلا کے ایک حوصلے کا انگارہ بن جائے، تو پھر کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، تو پھر تالے بند نہیں رہتے، تالے کھلتے ہیں۔ اور سب سے پہلا تالا کھلتا ہے فکر کا، اور جب فکر کا تالا کھل جائے تو زبان کہنے سے گھبراتی نہیں، اور پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن۔ اور زنجیر کا دامن پھیلنے سے مراد یہ ہے کہ جو زنجیر کے حلقے ہیں، جب ان پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ کھلتے جاتے ہیں، تو وہ زنجیر جو گرفتار کرنے کی ہوتی ہے وہ دامن کی طرح پھیلتی ہے۔ صرف اپنا ہی دامن نہیں پھیلتا، دوسروں کے کو بھی اس میں گنجائش ملتی ہے۔ بول، یہ تھوڑا وقت بہت ہے۔ اور فیض کے خیال میں آزادی خیال، گفتار کی آزادی، فکر کی آزادی، احساس کی آزادی ایک لمحے میں خود کو منوا سکتی ہے۔ بول، یہ تھوڑا وقت بہت ہے، اور جسم و زباں کی موت سے پہلے، اس سے پہلے کہ یا جان لے لی جائے یا خاموش کر دیا جائے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک۔ یہ یقین کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، کتنا ہی ستم کیوں نہ ہو، کتنی ہی بندش کیوں نہ ہو، ناکامیاں شاید سامنے نظر آتی ہوں، لیکن
उन नाकामियों में भी सच कभी नहीं मरता। सच उस वक्त तक ज़िंदा रहता है जब तक सच कहने का हौसला बाकी है। बोल, जो कुछ कहना है कह ले। खामोशी से बड़ा कोई जुर्म नहीं, खामोशी से बड़ा कोई अखलाक़ी जुर्म नहीं। अगर आप किसी तरह से इजहार नहीं कर सकते जो कुछ कि आप समझते हैं सच है, तो आपकी ज़बान को किसने रोका है? और सबसे बड़ी बात ये कि अच्छी बात कभी उस मौके को हाथ से नहीं जाने देती जो उस बात को मुयस्सर करता है। बोल, जो कुछ कहना है कह ले। और इंसान जब तक कुछ कहे नहीं, अपने आप को मनवाएगा कैसे?